اب جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا وہ معجزے کے ذریعے سے یہ سارا کام کریں گے؟ اگر انہوں نے معجزے کے ذریعے سے یہ سارے کام کرنے ہوتے تو پھر غائب ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایک بے وقوف اور احمق انسان سے آپ اتنی ہی توقع رکھیں گے جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی تلوار لے کر آئے، کوئی ایسا توپ لے کر آئے، کوئی ایسا میزائل لے کر آئے کہ اس ایک میزائل اور اس ایک حملے سے تمام طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ کر دیں. ایسا تو نہیں ہے. آج ہم شیعہ اور سنی کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو وہاں پر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین کو بتا دیں کہ آج ہمارے ساتھ جانی مانی شخصیت ماشاءاللہ اسلامک اسکالر علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے استفادہ کریں گے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور جو موضوعات ہم نے سلیکٹ کیے ہیں وہ آج کل کے زمانے میں وہ سوالات اور موضوعات ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں اور لوگ ان کا جواب جاننا چاہ رہے ہیں. تو علامہ صاحب ہم گفتگو کا آغاز پہلے سوال سے کرتے ہیں کہ ہم کہا جاتا ہے کہ اس وقت آخر الزماں میں زندگی گزار رہے ہیں، آخری زمانہ جسے کہتے ہیں، اور اب ظہور امام آخر الزماں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی باتیں چاروں طرف گردش کر رہی ہیں. تو آپ کی رائے اس معاملے میں کیا ہے؟ ہم کتنا ظہور سے نزدیک ہیں، نزدیک ترین ہیں؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں ساری موجودہ حالات کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے، چونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا موضوع کوئی فرقہ وارانہ یا کسی ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے بنیادی ترین موضوعات میں سے ہے اور ان عقائد میں سے ہے جن پر ان کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں. لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس کے حوالے سے تمام عالم اسلام متفق ہے کہ امام مہدی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، وہ تشریف لائیں گے اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ کی حکومت قائم ہوگی، اللہ کا عادلانہ نظام قائم ہوگا، کفر کا، شرک کا، ظلم کا، بربریت کا، استبداد کا، استعمار کا، طاغوت کا نظام ختم ہوگا اور اللہ کا عادلانہ نظام اس طرح سے قائم ہوگا کہ اللہ کی جو مشیت ہے خلقت کے اعتبار سے وہ پوری ہو جائے. اس اعتبار سے یہ شیعہ عقیدہ بھی ہے اور سنی عقیدہ بھی ہے. بنابراین اگر ہم اسلامی منابع، مصادر اور احادیث کے مجموعے پر غور کریں، اس حوالے سے تشیع کے ہاں موجود ہیں، اتنی ہی کم از کم اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں. مفاہیم ایک طرح کے ہیں اور دونوں مسالک اور دونوں مکاتب فکر کی نگاہ میں ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا، آخر الزماں ہوگا وہ، جس میں دنیا بھر میں اللہ کے نظام کے قیام کے لیے امام مہدی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور ان کی تشریف آوری کے موقع پر حضرت عیسیٰ مسیح بھی تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلیں گے اور ان کی معیت میں، ان کی بیعت میں، اس جد و جہد اور اللہ کے اس عادلانہ نظام کے قیام میں ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی اس دعوت پر پھر پوری دنیا کے مسیحی بھی امام مہدی آخر الزماں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جو پہلے مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں تھے، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ مسیح آ کر گواہی دیں گے اور کھڑے ہوں گے تو لہٰذا ان کے فالوورز بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پہ شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاق ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ وہ کب زمانہ آئے گا، اس پر ظاہر ہے
उसके लिए दो तरह की अलामात को बयान किया गया है। एक तरह की अलामात वो हैं जो उमूमी हैं और दूसरी तरह की अलामात वो हैं जो खुसूसी हैं। दोनों अलामतें अहले सुन्नत के यहाँ और अहले तशय्यो के यहाँ मौजूद हैं। यानी इस एतबार से हमारे सामीन को शायद हैरत हो कि इस मौजू पर इतना इत्तफाक है। बिल्कुल है, दोनों मकातब फिक्र यानी आलम इस्लाम दूसरे लफ्जों में मुत्तफिक है इस मौजू के हवाले से। हाँ, अगर कोई इख्तलाफ है तो सिर्फ इस हद तक है कि अहल सुन्नत कहते हैं कि इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा का ताल्लुक हजरत इमाम हसन की नस्ल से है, और अहले तशय्यो का अकीदा है कि नहीं, इमाम हसन की नहीं, इमाम हुसैन की नस्ल से है। अहले सुन्नत भी उनको रसूलुल्लाह के 12वें फर्जंद समझते हैं, और ये बात ज़ाहिर बुखारी की, मुस्लिम की, सुनन अबी दाऊद की, तिर्मिज़ी की रिवायात में बकसरत मौजूद हैं कि कुरैश में से होंगे, अली और फातिमा की औलाद में से होंगे, और अली के फर्जंदों में से 11वें फर्जंद होंगे। इस तरह की रिवायात बकसरत मौजूद है। हाँ, एक चीज में इख्तलाफ है कि क्या वो पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए। तो इस एतबार से अहले सुन्नत का जमहूर का अकीदा, यानी जिसमें कहा जा सकता है कि अक्सरियत का अकीदा यह है कि नहीं, वो अभी पैदा नहीं हुए, वो उसी जमाने में पैदा होंगे, और जब पैदा होकर आएंगे तो 40 साल की उम्र के जवान होंगे जो ज़ुहूर फरमाएंगे। जबकि तशय्यो का अकीदा यह है कि नहीं, वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, और 250 हिजरी में तशरीफ लाए थे, 255 हिजरी में वो गैबत सुगरा में चले गए, और 70 साल के बाद वो गैबत कुबरा में चले गए। वो मौजूद हैं, न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हुज्जत खुदा के तौर पर कायनात में वो मौजूद हैं, और उनकी बरकतों से सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूकात को अता करता है। तो ये वो इख्तलाफ है जो शिया और सुन्नी के दरमियान सिर्फ इस हद तक है कि आया वो पैदा हुए हैं या नहीं हुए, बाकी चीजों में इत्तफाक। अब जहां तक ताल्लुक है इस सवाल का कि इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा के ज़ुहूर के हवाले से क्या इस वक्त हम कोई ऐसी तवक्को रख सकते हैं, कोई ऐसी पेशगोई कर सकते हैं, क्या इस तरह से सोच सकते हैं कि बस आज में, कल में, परसों में उनका ज़ुहूर होगा? तो इस हवाले से जो अलामतों का मैंने तज़किरा किया वो बड़े अहम है। दो तरह की अलामात का तज़किरा रिवायात में मौजूद है, चाहे शिया अहादीस की कुतुब हो, चाहे अहले सुन्नत की अहादीस की कुतुब। इन दो तरह की अहादीस में जो पहली कैटेगरी है वो उमूमी अलामात की है। उमूमी अलामात में दोनों मकातिब फिक्र में शायद 100 से ज्यादा अलामतें बयान की गई हैं कि ये चीजें वकू पजीर होंगी तो इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा का ज़ुहूर होगा। लेकिन जो उमूमी अलामतें हैं, इसमें मसलन माशरे के अंदर जुल्म का रवाज, सितम का रवाज, मजलूम का मजलूम तर होना, जालिम का जालिम तर होना, बर्बरियत, कत्ल और इंसानी अकदार की पामाली, लोगों का उन दीनी अकदार को पामाल करते हुए खुद को दूसरों के मुशाबह करार देना है, और इसी तरह से माशरे के अंदर चोरबाजारी का आम होना, जुल्म का आम होना, बदकारी का आम होना, इसी तरह से मसलन मर्दों का औरतों की शबाहत इख्तियार करना, औरतों का मर्दों की शबाहत इख्तियार करना, बेपर्दगी अपने उरूज पर पहुंचना, दीनी अक़दार, इबादत और इनका कमजोर हो जाना, और इस तरह की और बहुत सारी अलामतें। लेकिन ये सारी की सारी अलामतें उमूमी हैं, खुसूसी नहीं है। और इन तमाम अलामतों की बुनियाद पर अगर कोई शख्स ये सोचना चाहे कि इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की के ज़ुहूर के हवाले से ये अलामतें अब चूंकि हमारे सामने हैं इसलिए उनका ज़ुहूर होगा, तो नहीं, इन अलामतों की बुनियाद पर आप कोई इस तरह का फैसला नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अलामतें ऐसी हैं जो खास हैं। वो जो खास अलामतें हैं उनको हम कहते हैं अलामात क़त्इया। उन अलामात क़त्इया की 5 किस्में हैं। उन 5 अलामात के हवाले से कहा गया है कि अगर ये 5 अलामतें ज़ुहूर पजीर हो जाएं तो उसके बाद इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर यकीनी है और आपका ज़ुहूर हो जाएगा। अब वो 5 अलामतें क्या हैं, इस पर फिर इंशाल्लाह बाद में बात करूंगा
اب آپ کا اگلا سوال جو بھی ہے وہ ذرا فرمائیے گا. جی، اگلا سوال وہ ہے جو ہر اس وقت مومن اور مسلمان کی زبان پر ہے کہ آج موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. ایک عام مسلمان، ایک عام مومن جس کے پاس ظاہر ہے نہ اتنی طاقت ہے جیسی حکومتوں کے پاس ہوتی ہے، نہ وسائل ہیں، مگر وہ کچھ چاہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے آج کل کے حالات میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن کریم نے آج کی بات نہیں ہے، ہر دور کے انسان کی ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا ہے اور ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے شرائط بھی رکھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کا جو شخص ذمہ دار ہے کل بھی ان شرائط کا وہ شخص ذمہ دار ٹھہرے. مثلا قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کوئی بھی شخص اپنی گنجائش، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جس بھی دور میں زندگی گزار رہا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا اس کے اندر توانائی ہے، جتنا اس کا فہم ہے، جتنا اس کا ادراک ہے، جتنا وہ کسی معاشرے میں حق کی خاطر باہر نکل سکتا ہے، اتنا انجام دینا اس کی ذمہ داری ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے. اس لیے اسی قرآن کی آیت کے ضمن میں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث آتی ہے تو اس بحث میں اہل سنت علماء نے بھی اور اہل تشیع علماء نے بھی وہ روایات نقل کی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس مسلمان کی کیپیسٹی کے مطابق، اس مسلمان کی گنجائش اور توانائی اور طاقت کے مطابق جتنا وہ کر سکتا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنی پوری توانائی کے ساتھ میدان میں اتر کر کفر کے خلاف، جہالت کے خلاف، استبداد کے خلاف، طاغوت کے خلاف مسلح جد و جہد کر سکتا ہو. اگر اس مسلح جد و جہد کا موقع ہے اور اس پر حجت ادا ہوئی ہے تو اس پر فرض ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا، برائی کو دیکھتا ہے، اس برائی کے خلاف زبان اگر کھول سکتا ہے، باقی کام نہیں کر سکتا، تو اس پر پھر یہ جو نچلے مرحلے والا فریضہ ہے یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ پھر کم از کم زبان کھول کر، بول کر، لوگوں کو شعور اور آگہی دے کر اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور اگر فرض کریں وہ شخص یہ بھی نہیں کر سکتا، جن شرائط اور جس انوائرمنٹ میں وہ جی رہا ہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری ہے. اور یہ مجبوری خود ساختہ نہیں ہے بلکہ شرعی مجبوری ہے، حقیقت کے مطابق مجبوری ہے کہ وہ واقعی یہ کام نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کم از کم اس برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، استبداد کے خلاف، ان اللہ کی نافرمانیوں کے خلاف دل میں ان کو برا سمجھے. اچھا، اس کے بارے میں احادیث میں آیا کہ یہ سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا. یہ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں بیان ہونے والے مراحل ہیں. لہٰذا جب ہم ان کلی اصولوں کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کے دور میں من حیث ایک پاکستانی کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتی ہیں. جو آپ کر سکتی ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں، جو میں کر سکتا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. جتنا مجھ میں اللہ نے شعور پیدا کیا اور مجھے اللہ نے شعور عطا کیا ہے، وہ شعور اگر میں بانٹ سکتا ہوں اور خاموش رہتا ہوں تو میں مجرم ہوں. میرے پاس پیسہ ہے، توانائی ہے، یہ توانائی اور یہ پیسہ خرچ کر کے میں دین کی راہیں ہموار کر سکتا ہوں اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر سکتا ہوں. تو یہ میرا فرض ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حجت نے تشریف لانا ہے اور اس موقع پر دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک عادلانہ نظام کے خواہاں لوگ ہیں اور دوسرے ظالم طبقات ہیں. تو اس میں جو میں کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کر سکتا ہوں کہ اس عادلانہ نظام کے لیے
जद्दोजहद करने वालों के साथ खड़े होकर उनकी तादाद ज्यादा दिखाने की कोशिश करूं। ये सबसे कम दर्जा है, लेकिन मैं चूंकि उससे ज्यादा नहीं कर पाता, इसलिए ये मेरा फरीजा बनता है। लिहाजा कैटेगोरिकली अगर किसी की तरफ से ये सवाल आए कि मैं क्या करूं, तो उसका जवाब मेरे और आपके पास नहीं होगा, उसके अपने अंदर उसका जवाब होगा। उसको अपने अंदर गौर करना पड़ेगा कि वो अपनी उस कैपेसिटी में रहते हुए जो अल्लाह ने उसको अता किया है, उस कैपेसिटी में रहते हुए वो क्या कर सकता है। जो कुछ वो कर सकता है उसका वो जिम्मेदार है, और इंदल्लाह भी उसी का उससे सवाल किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी जो वो नहीं कर सकता उसके बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा। इसलिए कुरान ने कहा ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हर इंसान से उसकी कैपेसिटी के मुताबिक पूछा जाएगा, वो उसका जिम्मेदार है, उससे ज्यादा का जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा अगर मुझे गोली चलानी नहीं आती, जबान चलानी आती है, तो मैं जबान का जिम्मेदार हूं, गोली का नहीं हूं। लिहाजा इस एतबार से हर इंसान को अपने फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत आसान कर दिया। तो इसमें एक ज़ैली सवाल ये है कि क्या कैपेसिटी बढ़ाना इंसान पे ये ज़रूरी नहीं है, या अगर हम कहें वाजिब नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए, इल्म बहुत में अच्छी बात, इजाफा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। अच्छा, अब सवाल यही है कि मैं इल्म हासिल कर सकता हूं, तो इसका मतलब है मुझ में गुंजाइश है। अब अगर मुझ में गुंजाइश है, मैं इल्म के पीछे न जाऊं, तो मैं मुजरिम हूं। मैं ताकत हासिल कर सकता हूं, लेकिन अगर ताकत हासिल नहीं करता, तो उस सूरत में मुझसे मुआखजा होगा मेरा, और मुझसे पूछा जाएगा। मैं किसी हक के लश्कर की हिमायत में बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बोलता, तो मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने बोला क्यों नहीं। मैं हकीकत तक पहुंच सकता हूं, हकीकत तक पहुंचने की राहों में हो सकता है थोड़ी बहुत जहमतें हों, लेकिन काबिल तहम्मुल है। अब अगर मेरे पास ये कैपेसिटी है और मैं हकीकत तक पहुंच सकता हूं, और उस हकीकत से दूसरे इंसानों को भी आशना आगाह कर सकता हूं, अगर मैं ये नहीं करता, तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसका जवाब दूं। लिहाजा जो कुछ मेरी गुंजाइश में है, अरबी इबारत और कुरान की इबारत के मुताबिक मेरी वुस्अ में है, यानी मेरे अंदर वो कैपेसिटी मौजूद है। अगर उस कैपेसिटी से मैं इस्तेफादा नहीं करता, तो मैं मुजरिम हूं। लिहाजा अगर ताकत में हासिल कर सकता हूं, तो मुझे हर सूरत में हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल कर सकता हूं, मुझे हर सूरत में करना चाहिए। मैं किसी की मदद के लिए खड़े होने की अपने अंदर गुंजाइश पाता हूं, थोड़ी सी मुझे मेहनत की जरूरत है, वो मेहनत मुझे हर सूरत में करनी चाहिए। यानी इसका ताल्लुक इस बात से है कि बैनी व बैन अल्लाह, मैं खुद को कहां पर मौजूद पाता हूं। जहां मेरा मेरा दिल गवाह है ना इस बात पर कि मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे नजर आता है कि इस काम के करने में फलान मेरा मफाद नुकसान में चला जाएगा, फलान जगह मुझे ये नुकसान हो सकता है, फलान जगह इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो जिम्नी मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात उज़्र नहीं है। जब मैं ये काम कर सकता हूं, तो फिर वो मेरी शरई जिम्मेदारी है, चाहे उस शरई जिम्मेदारी की अदायगी के लिए मुझे जिस तरह के भी पापड़ बेलने पड़े, मैं कर सकता हूं, उसका नतीजा भी दुरुस्त है। तो उस सूरत में फिर ये जो उज़्र है, ये जो चोर दरवाजे में खोलने की कोशिश करता हूं, भाई मेरा ये नुकसान हो जाएगा इसलिए मैं घर बैठूं, मेरा वो नुकसान हो जाएगा उसकी वजह से मैं घर बैठूं, तो इसका मतलब है ये चोर दरवाजे में तलाश कर रहा हूं उस फरीजे की अदायगी से भागने के लिए। तो यहां पर मेरा अपना दिल भी तो गवाह है ना इस बात का कि मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। अगर किसी के अंदर जमीर जिंदा है, तो वो फौरी तौर पर यह फैसला कर सकता है कि ये काम मेरे जिम्मे है और मुझे करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे मौके पे जब हम अपनी जिम्मेदारी का तयन करना चाहते हैं, और जब हमें थोड़ा अपने कैपेसिटी को बढ़ाने की बात आती है, जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तो ज़्यादातर लोग कसरे नफ्सी से काम लेते हैं कि हम क्या, हमारी औकात क्या, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी नहीं, तो ये कसरे नफ्सी नहीं है, ये फरीजे से भागना है, ये कसरे नफ्सी बिल्कुल, नहीं है। कसरे जी, नफ्सी ये है कि कोई मुझे बढ़ाए चढ़ाए
اور میں کہوں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں, ہوں میں بہت چھوٹا ہوں, ہوں کوئی میری بڑی تعریفیں کرے اور میں کہوں کہ نہیں میں ان تعریفوں کے لائق نہیں ہوں, لیکن اگر میرے پاس پیسہ ہے, کوئی کہے آپ کے پاس پیسہ ہے دے سکتے ہیں آپ, میں کہوں نہیں نہیں میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں. نہیں, قابل تو آپ ہیں, آپ بھاگ رہے ہیں. میں کسی کی صحیح حمایت میں بول سکتا ہوں, لیکن بولنے کے نتیجے میں مجھے فرض کریں جیل جانا پڑتا ہے, اور میں جیل کی وجہ سے یا اپنی شہرت کو دبا لگنے کی وجہ سے یا بعض لوگوں کی نگاہوں میں مجرم بننے کی وجہ سے میں اپنا وہ فریضہ چھوڑ دیتا ہوں. اب اگر کوئی کہے یار یہ آپ تو کام کر سکتے تھے, تو میں کہوں نہیں میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں, میں نہیں کر سکتا. یہ کثر نفسی نہیں ہے, یہ اس جی فریضے سے بھاگنے کا چور دروازہ ہے. بالکل. تو دو ہمارے پاس کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹس ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں امام کی غیبت کے زمانے میں. ایک یہ ہے کہ ہم منتظر رہیں اور دعا مانگیں کہ وہ آ جائیں, اور منتظر ہونا بذات خود بے شک عبادت ہے, لیکن بس منتظر رہیں, انتظار کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگ لیں. دوسرا ہے کہ ہم زمین سازی کریں ان کے ظہور کے لیے, پریکٹیکلی جو ہے اپنی طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو بھی کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں, جیسے ہم نے بات کی وہ کریں. تو یہ دونوں آئیڈیالوجیز موجود ہیں مومنین کے درمیان. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کس کو صحیح سمجھتے ہیں یا کس کو واجب دیکھیے سمجھتے ہیں؟ اس کا بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا, اہم سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انتظار کس چیز کو سمجھا ہوا ہے. آیا انتظار کا مطلب پہلے والا مفہوم ہے یا دوسرے والا مفہوم ہے؟ آپ روٹین کی زندگی میں کسی نے آپ کو فون کر دیا ایئرپورٹ سے کہ میں ایئرپورٹ تو پہنچا ہوں, آپ کے گھر آ رہا ہوں, کب یہ نہیں پتا, لیکن میں نے آنا ضرور ہے. اب آپ ہیں منتظر, وہ آنے والا مہمان ہے منتظر. اب آپ کے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ بالکل یقیناً ہوگی کہ بھئی وہ کب آتا ہے. یہ جو بے چینی ہے یہ ہے انتظار. صحیح. اس بے چینی کا نتیجہ کیا ہے اور اثر کیا ہے آپ کی زندگی پر؟ کہ آپ اپنا گھر سیٹ کریں, ڈرائنگ روم ٹھیک کریں, ان کے لیے بیڈ روم آمادہ کریں, ان کے لیے کھانا پکائیں, ان کے لیے چائے وغیرہ کا اہتمام کریں, دیگر لوازمات تیار کریں تاکہ وہ جب آئیں تو آپ ان کی خاطر مدارات کر سکیں, مہمان نوازی کر سکیں. یہ نیچرل انتظار ہے. بالکل. اگر آپ سے کہہ دیا گیا کہ بھئی ہم نے آنا تو ہے, آپ نے کہا جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا, آپ کبھی گھر میں ہیں, کبھی باہر ہیں, کبھی ادھر ہیں, کبھی ادھر ہیں, کبھی آپ نے موبائل بند کر دیا ہے, کبھی آپ کے سگنل نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں مہمان نے آنا ہے, آئیں گے تو دیکھیں گے. کیا اس کو انتظار کہیں گے یا پہلے والی کیفیت کو؟ یقینی طور پر انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو دوسرے والا انتظار کا مفہوم ہے یہ انتظار نہیں ہے, یہ بھاگنے اور اپنی جان بچانے کا ذریعہ ہے. انتظار وہ ہے جس میں آپ کے اندر بے چینی ہو, آپ کی توجہ ہو کہ کسی بھی مرحلے پر کسی بھی وقت پر مہمان پہنچ سکتا ہے, اور اس کیفیت میں آپ اس کی آمد کے لیے اور اس کی رہائش کے لیے وہ تمام انتظامات کریں. اب سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, یہ ہم سے وعدہ کیا گیا, قرآن نے بھی وعدہ کیا ہے اور احادیث میں بھی, شیعہ سنی دونوں احادیث میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. اب ہم ہیں منتظر, وہ ہیں منتظر. اب اگر ہم منتظر ہیں تو ہمیں کس طرح کا انتظار کرنا چاہیے؟ وہ انتظار جس میں اپنے آنے والے مہمان کے مقاصد سے میں ہم آہنگ ہو سکوں. میرے مہمان نے کیوں آنا ہے؟ تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو سکے. میرے مہمان نے کیوں آنا ہے؟ تاکہ زمین ہموار ہو سکے اللہ کی عادلانہ حکومت کے لیے. میرے مہمان نے کیوں آنا ہے؟ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو سکے اور وہ لوگ ان کے ظہور کے لیے اور ان کی آمد کے لیے خود کو تیار کر سکیں. میرے مہمان نے کیوں آنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے عادلانہ نظام کے قیام میں جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں یا پوٹینشل ہے اس کو عملی ظہور دے کر, عملی طور پر اس کو وجود میں لا کر اس کے ذریعے سے ظلم کا مقابلہ کیا جا سکے اور ظالم کو کمزور اور مظلوم کو طاقتور بنایا جا سکے. یہ ان کی آمد کا فلسفہ ہے.
اب جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا وہ معجزے کے ذریعے سے یہ سارا کام کریں گے؟ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے اور انتہائی اہم سوال ہے. اگر انہوں نے معجزے کے ذریعے سے یہ سارے کام کرنے ہوتے تو پھر غائب ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر انہوں نے معجزے کے ذریعے سے ہی یہ کام کرنے ہوتے تو پھر امیر المؤمنین نے شہادت کیوں پائی؟ وہ بھی معجزے کے ذریعے سے سارے مسائل حل کر دیتے. اگر انہوں نے معجزے کے ذریعے سے ہی ایک عادلانہ نظام قائم کرنا تھا تو پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کیوں دی، اور وہ بھی ایسی دردناک شہادت؟ اور امام حسن علیہ السلام نے وہ جنگیں کیوں لڑی اور آخر کار معاہدہ کیوں کیا؟ اگر معجزوں کے ذریعے سے ہی اللہ کی اس مشیت کو عملی جامہ پہنانا تھا تو پھر تو 1,24,000 انبیاء کی بھی ضرورت نہیں تھی، 12 ائمہ کی بھی ضرورت نہیں تھی. پھر تو معجزے کے ذریعے سے کیا اللہ ایک ارادہ کرتا، تمام کے تمام انسان نیک ہو جاتے اور برے انسان پیدا ہی نہ ہوتے اور ساری دنیا میں نیک ہی انسان ہوتے اور اللہ کا عادلانہ نظام ہوتا. لیکن یہ ظاہر ہے اللہ کی مشیت نہیں ہے. اللہ کی مشیت کیا ہے کہ انسان ارادے کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خود اختیار کر کے اس درست رستے پر چلے جس میں مشکلات ہوں، لیکن ان مشکلات پر چلنے کے بعد اپنے معاشرے کو اللہ سے جوڑے اور اتنا قوی، اتنا مضبوط بنے کہ اس کے مقابلے میں جتنی بھی جابر، ظالم اور طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے. یہ جو انسان ہے، مومن ہے، وہ اتنا مضبوط ہو، اور اس مضبوطی کے لیے اس کو جدوجہد کی ضرورت ہے، معجزے کی نہیں. امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ معجزہ کرنے کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، وہ جدوجہد کریں گے، وہ تلوار چلائیں گے، وہ جنگ لڑیں گے. اب اکیلے جنگ لڑیں گے یا فرشتوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے؟ نہیں، انسانوں کی مدد سے. وہ انسان کہاں سے آئیں گے؟ اچانک زمین سے اگ کر باہر نکلیں گے اور کہیں گے یا امام زمان آپ تشریف لائے ہیں تو ہم بھی اچانک زمین سے اگ آئے ہیں، اب ہم آپ کی مدد کریں گے، ایسے ہوں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. پھر وہ انسان کہاں سے آئیں گے جنہوں نے امام زمان کی نصرت کرنی ہے؟ وہ اسی معاشرے کے وہ لوگ ہوں گے جو مالک اشتر کی طرح سے، عمار یاسر کی طرح سے، مقداد ابن اسود کی طرح سے، سلمان فارسی کی طرح سے، حبیب ابن مظاہر کی طرح سے، میثم تمار کی طرح سے اپنے زمانے کی حجت اس ہستی کے انتظار میں خود اپنے آپ کو بھی پاک کریں اور معاشرے کی اصلاح بھی کرتے رہیں اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے سپاہی تیار کریں، لشکر تیار کریں. لہذا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود گندگی صاف کرنے کی کوشش کریں، محلے کو بھی صاف کریں، گلیوں کو بھی صاف کریں، گھروں کو بھی صاف کریں، ذہنوں کو بھی صاف کریں، دلوں کو بھی صاف کریں، افکار کو بھی صاف کریں، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو عام کریں، اس امام کی آمد کے فلسفے سے انسانوں کو آگاہ کریں. ان انسانوں کو جن کو ظلم کی چکی تلے پیس دیا گیا ہے، چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسیحی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو، جن کے اندر عادلانہ نظام کی خواہش تو ہے لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو باور کرایا جائے کہ ایک ایسی ہستی نے آنا ہے جس نے آ کر تمہاری ان آرزوؤں کو عملی جامہ پہنانا ہے. جب ان تک یہ آگہی پہنچے گی تو ان کے اندر ایک ہوپ اٹھے گی، ان کے اندر ایک آرزو اٹھے گی کہ مجھے اس زمانے میں آنے والی اس ہستی کی مدد کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی یہ وہ ویلیوز ہیں جو انسانی ہیں اور ہر انسان کے اندر موجود ہیں. یعنی اگر آپ غور کریں تو اس وقت غزہ کے مسئلے میں اور ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں، مغربی دنیا میں، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، حتیٰ آپ کے آسٹریلیا کے اندر کتنے لوگ باہر نکلے. کیا وہ مسلمان تھے؟ نہیں، وہ مظلوم کی حمایت کے لیے نکلے. یہ مظلوم کی حمایت کے لیے کیوں نکلے؟ اس لیے کہ ان کا ضمیر کہتا تھا کہ مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا چاہیے. ان کو کسی دین نے نہیں بتایا، کسی عقیدے نے نہیں بتایا، ان کے اندر کے اس ضمیر نے بتایا ان کو. تو یہ جو ضمیر ہے یہی اصل میں اسلام کی بنیاد ہے. لہٰذا میری اور آپ کی اور معاشرے میں موجود ان طبقات کی جو شعوری طور پر انتظار کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ وہ اس شعور کو عام کریں, لوگوں کو آمادہ کریں, اور اس آمادگی کے نتیجے میں جب امام زمان تشریف لائیں گے تو ان کو تیار لشکر ملے. وہ تیار لشکر انجینئرز کا ہو سکتا ہے, ڈاکٹرز کا ہو سکتا ہے, جرنیلز کا ہو سکتا ہے, لڑنے والے سپاہیوں کا ہو سکتا ہے, کمانڈ کرنے والے اور مینیجریل رول ادا کرنے والوں کا ہو سکتا ہے, سائنٹسٹ حضرات کا ہو سکتا ہے, لوگوں کی فکری اور معنوی تربیت کرنے والے علماء کا ہو سکتا ہے, معاشرے کے وہ تمام طبقات جن کو معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی ترقی میں جن کا ایک رول ہے, وہ تمام کے تمام طبقات اپنی اپنی جگہ جب وہ فریضہ نبھائیں گے تو اس کے نتیجے میں جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کو ہر شعبے میں کام کرنے والے لوگ تیار ملیں گے. انہی لوگوں کے توسط اور ذریعے سے وہ پھر عالمی اس طاغوت اور استکبار کے مقابلے کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے, معجزے کے ذریعے سے نہیں. یہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی تلوار لے کر آئے, کوئی ایسا توپ لے کر آئے, کوئی ایسا میزائل لے کر آئے کہ اس ایک میزائل اور اس ایک حملے سے تمام طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ کر دیں. ایسا تو نہیں ہے. یہ وہی جد و جہد ہے جس میں انسان ہی کام آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے. اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم نے وہ والا انسان بننا ہے اس انتظار کے دورانیے میں, اور اپنے علاوہ باقی لوگوں کو بھی اس طرح کا انسان بنانا ہے جو انسان اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے تمام مادی فوائد اور زنجیروں کو توڑ کر اپنے وقت کے امام کے نصرت کے لیے کھڑا ہو سکے. یہ ہے ہمارا انتظار کا فلسفہ جو ہمیں احادیث سے سمجھ آتا ہے. اس کے انتظار دو اس کے مفاہیم ہیں, ایک زندہ انتظار ہے اور ایک ہے مردہ. ایک ہے نورانی انتظار جس کے اندر حرارت ہے, جس کے اندر روح ہے, اور ایک ہے مردہ انتظار. مردہ انتظار میں آپ اپنے دنیا کے تمام جمیلوں میں مبتلا رہیں اور تصور انتظار صرف ایک تصور کی حد تک ہو. زندہ انتظار یہ ہے کہ اس انتظار کے فلسفے کی وجہ سے میں معاشرے کے اندر ایک زندہ انسان کی صورت میں اس اپنے آنے والے مہمان کے نمائندے کے طور پر اس کے لیے میدان ہموار کرتا رہوں, اور میرے حرکات, میرے اعمال, میرا کردار, میرا بیہیویئر یہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی یہ ایک جد و جہد کر رہا ہے اس ہستی کی آمد کے لیے. یہ ہے زندہ انتظار. لہذا انتظار کا جو اسلامی, قرآنی اور اہل البیت کا دیا ہوا مفہوم ہے وہ یہ والا انتظار ہے جو زندہ انتظار ہے. بہت اچھا, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی, بہت شکریہ. اب آپ نے ذمہ داری کے حوالے سے جو بات کی تو ایک سوال جو ذہنوں میں آتا ہے کہ ایک مومن جو پاکستان میں مقیم ہے اور ایک مومن جو بیرونی جو ممالک ہیں ان میں مقیم ہے, ان کی ذمہ داریوں میں کیا فرق ہے اور وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اصل میں ذمہ داریوں کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے. ذمہ داریوں کا تعلق انسان کے شعور سے ہے, اس کے اندر موجود معرفت سے ہے, اس کی عقل سے ہے. ایک بے وقوف اور احمق انسان سے آپ اتنی ہی توقع رکھیں گے جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے. مثلا میں اس کو اس طرح سے وضاحت کروں گا اس کی کہ ایک 6 سالہ 7 سالہ 8 سالہ بچے سے آپ کو کیا توقع ہے, اور ایک 25 سالہ پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر نوجوان سے آپ کو کیا توقع ہے, اور اسی طرح سے ایک 50 سالہ تجربہ کار اور زمانے کی گرمی اور سردی چکھے ہوئے ایک متین اور باوقار شخص سے آپ کو کیا توقع ہے. یہ تینوں کردار ہیں, لیکن ان تینوں کرداروں سے توقعات مختلف ہیں. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی بندہ ان تینوں مراحل سے گزرتا ہے. ایک دفعہ وہ 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے, ایک دفعہ وہ نہیں 25-26-27 سال کا ایک گبرو نڈر سمجھدار پڑھا لکھا معاشرے کا ایک جاندار کردار ہوتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے وہ 50-55 سال کا ایک تجربہ کار باوقار شخص ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی شخص کی زندگی کے ان 3 مراحل سے آپ کو ایک ہی طرح کی توقعات ہوتی ہیں یا 3 مختلف طرح کی توقعات ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک نوجوان سے
8-9 साल बच्चे से आपकी तवक्कुआत और हैं, वही बच्चा जब 28 साल का होता है तो उससे तवक्कुआत और हैं, वही नौजवान जब 55 साल का होता है तो उससे तवक्कुआत और हैं। इन तवक्कुआत के मुख्तलिफ होने की वजह क्या है? वो फर्क तो वही है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, बंदा वही है, अली है, हसन है, हुसैन है, कोई भी है। इसका मतलब यह है कि उसका शऊर का लेवल जितना बुलंद होता चला गया, आपकी तवक्कुआत में भी उतनी ही तब्दीली आती चली गई। लिहाजा जिस शऊर के मरहले पर वो 9 साल में था, वहां पर आपकी तवक्कुआत और थी, 28 साल में आपकी तवक्कुआत और थी, 55 साल में आपकी तवक्कुआत और थी। लिहाजा शऊर जितना बुलंद होगा, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब अगर वही बंदा 9 साल की उम्र में दीवाना था और उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत मौजूद नहीं थी, 25 साल में भी वही दीवानगी थी और 55 साल में भी वही दीवानगी थी, यानी उसमें सोचने समझने की सलाहियत मौजूद नहीं है। बंदा वही है, उम्र के मराहिल मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या आपको उससे कोई तवक्को है? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो वही है जो 9 साल की उम्र में था, चाहे अब 60 साल का हो जाए। इन तवक्कुआत होने और न होने की वजह उसके अंदर मौजूद वो पोटेंशियल और उसका शऊर। लिहाजा न जोग्राफिया आपके तवक्कुआत को तब्दील करता है, ना आपके घर की एनवायरनमेंट, ना आपका पैसा। जो चीज अहम है वो आपका शऊर है। आपके शऊर का लेवल अगर सिर्फ यह है कि आपने पाकिस्तान छोड़ा, किसी और मुल्क में गए और वहां पर जाके आपने 2 वक्त की रोटी कमाई, एक अच्छा घर बना लिया, एक अच्छी गाड़ी ले ली और आपने समझ लिया कि अब मेरी जिंदगी कंप्लीट हो गई, तो ये उस शऊर के नाकिस होने की दलील है। इसलिए कि आप फर्ज करें, मैं फर्ज की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूं, आपने 27-28 साल की उम्र में सफर किया, 60 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी और चले गए अगली दुनिया में। तो आपने उस दुनिया में सारी मेहनत करके जो कुछ आपने कमाया, वो एक घर था, एक गाड़ी थी, कुछ बैंक बैलेंस था, बस। इसके अलावा आपने क्या कमाया? और जब आप उस दुनिया में चले गए तो ये तीनों की तीनों चीजें रह गई दूसरों के लिए, आपको तो उसका कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा जो इंसान बाशऊर होता है, वो चाहे अमेरिका में रहता हो, यूरोप में रहता हो, अरब ममालिक में रहता हो, पाकिस्तान में रहता हो, मक्का मुकर्रमा में रहता हो या करबला, नजफ, मशहद में रहता हो, वो अपने शऊर के हिसाब से जिम्मेदार है। इसलिए कि जो बाशऊर इंसान है वो इस दुनिया को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाता, बल्कि रास्ता करार देता है। जब वो रास्ता बनाता है तो फिर उस मकसद तक पहुंचने के लिए बाज़ औक़ात रास्ते बदलने पड़ते हैं। लिहाजा जो चीज अहम है वो ये है कि मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हूं, आया उस मकसद की तरफ मेरा सफर जारी है या नहीं है। अगर उस मकसद की तरफ मेरा सफर जारी है, मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए राहें हमवार कर रहा हूं, नौजवानों को आमादा कर रहा हूं, अपने आप को तैयार कर रहा हूं, वक्त आने पर मैं हर चीज तोड़कर, हर जंजीर काट कर अपने वक्त के इमाम ज़मा के मदद के लिए खड़ा हो सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े या गोली खानी पड़े। तो फिर मैं चाहे सिडनी में हूं, मेलबर्न में हूं, टोक्यो में हूं या कनाडा के किसी शहर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये शऊर और ये इदराक और ये आमादगी नहीं है, तो मैं मक्का में रहते हुए भी अबू जहल के साये में हूं, अपने वक्त के इमाम के साये में नहीं हूं। करबला में रहते हुए शिमर के साये में हूं, इमाम हुसैन के साये में नहीं हूं। लिहाजा इन चीजों का ताल्लुक इंसान के शऊर से है। वो शऊर जितना बुलंद होगा, इंसान उसी हिसाब से जहां पर भी रहता है अपने फराइज उस हिसाब से बजा लाएगा। बेशक, बहुत अच्छी आपने मिसालें देकर वजाहत की। और एक सवाल जो मौजूदा हालात के तनाजुर में हम ये देख रहे हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बाकी होता हुआ नज़र भी आ रहा है। पहले सिर्फ बातें होती थी कि सेमिनार्स में या टीवी प्रोग्राम्स में या टॉक शो में हम उसकी अहमियत की बात करते थे, लेकिन अब इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होता हुआ नज़र आता है कि बहुत सी चीज़ें या बहुत सी रुकावटें या आपस में जो बहुत से इख्तलाफात थे वो अब कम हो रहे हैं, फासले कम हो रहे हैं।
تو موجودہ حالات میں آپ اتحاد بین المسلمین کو کیسے دیکھتے ہیں یا آنے والے دنوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا تعلق بھی انسانی شعور سے ہے. آپ ایک ہی گھر میں دیکھ لیں نا، ایک والدین کے 4 بچے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کھلونا آتا ہے تو چاروں بچے آپس میں لڑتے ہیں اس کھلونے کے لیے. بعض اوقات چاروں کو کھلونے ملتے ہیں لیکن ہر بچہ دوسرے کے کھلونے پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اپنا پھینک دیتا ہے، دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ بچہ ہے. لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے آپس میں نہیں لڑتے. یہی بچے آپس میں نہیں لڑتے. یہ نہ لڑنے کی وجہ کیا ہے اور لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑنے کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے مقاصد سے وہ ناآشنا ہے اور انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیا ہے وہ ان کی نادانی کی دلیل ہے. مذہب کی دنیا میں، دین کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. اس وقت بھی اگر ہم غور کریں تو ہم من حیث مسلمان اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارا توحید کا عقیدہ مشترک ہے، رسول اللہ پر یقین اور خاتمیت کا عقیدہ مشترک ہے، قرآن پر ایمان مشترک سرمایہ ہے، معاد اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب کا تصور مشترک ہے. یعنی ہمارے اندر جو عقائد کی دنیا ہے جس کی بنیاد پر کفر اور اسلام کی تقسیم کی جاتی ہے وہ تو ہم سب کا ایک ہی ہے. ہمارا اختلاف کچھ تاریخی واقعات پر ہے، لیکن ان تاریخی واقعات کو بھی گزرے ہوئے 1400 برس ہو چکے ہیں. آج ہمیں جو چیز اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کی دنیا میں جہاں پر حق اور باطل کا معرکہ درپیش ہو وہاں پر حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور یہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا ادراک اور فہم ہے، اس کا تعلق آپ کے ماضی کے ان جھگڑوں سے نہیں ہے بلکہ آپ کی عقل، آپ کے فہم، آپ کی فراست اور آپ کے دینی ادراک سے ہے کہ آپ نے دین کو کس حد تک سمجھا ہوا ہے. لہذا جیسے جیسے لوگوں کے اندر شعور دینی میں اضافہ ہوگا فرقہ وارانہ جذبہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے، اور شعور دین جتنا کم ہوگا اختلافات بھی اسی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا ہمیشہ استکباری قوتوں نے، حکمرانوں نے عوام کو چھوٹے چھوٹے ایسے ہی مسائل میں الجھائے رکھا تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ اپنی حکمرانی کرتے رہیں اور عیاشیاں کرتے رہیں. اور آج بھی اصول ایک زندہ اصول کے طور پر پوری دنیا میں کار فرما ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو. لہذا آج کے ان واقعات نے اور خصوصاً رہبر معظم انقلاب، شہید راہ حق اور اس زمانے کے ان تمام شہداء کے سالار آیت اللہ العظمی امام خامنئی کی شہادت نے حقیقتاً جہالت کے بہت سارے پردوں کو چاک کر دیا ہے، غلط فہمیوں کے بہت سارے پہاڑوں کو ڈھا دیا ہے، لوگوں کے اندر موجود اناد، دشمنی اور نفرتوں کی دیواروں کو ڈھا دیا ہے، اور ان کی زندگی کے لمحات نے بھی اور ان کی شہادت کے لمحات نے بھی شیعہ اور سنی کی تفریق کو مٹا کر حق اور باطل کی لوگوں کے اندر اجاگر کر دیا ہے. غزہ کے مسئلے میں جو کچھ ان کا کردار تھا، آج اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں جو ان کا رول رہا، اس رول نے دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں. میرے ساتھ خود یہ 12 واقعات پیش آئے انہی دنوں میں. ملتان ایئرپورٹ پہ تھا، جیسے میں آیا تو میں نے سامنے دیکھا 3 ہٹے کٹے اور لمبی داڑھیوں والے مولانا حضرات انتظار میں تھے. تو میں سادہ لباس میں تھا، آباد قبا میں نہیں. جب میں قریب آیا تو انہوں نے سلام کیا، آئے بلگیر ہوئے، میں پہچانتا نہیں تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ فلان صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہا کہ ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ اپنا تعارف کروائیں کہ ہم جامعہ بنوریہ کراچی کے افاضل اور استاد ہیں، پڑھاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک عرصہ سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی اور ان کی حمایت میں رہے اور سپاہ صحابہ میں کام کرتے رہے، اور ہمیشہ شیعوں کو ہم کافر سمجھتے رہے اور کافر قرار دیتے رہے. آج ان واقعات کے بعد ہماری آنکھوں سے پٹی ہٹی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے تصویریں بھی اتاری
اور پھر کہا کہ یہ تصویریں ہم اپلوڈ بالکل کریں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے جاہل ہمیں گالیاں دیں گے. یعنی یہ شعور کے بڑھنے کی علامت ہے نا. ابھی میں موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا بھیرے میں نماز کے لیے رکا. نماز کے بعد جب میں مسجد سے باہر نکلا تو دروازے پہ کچھ لوگ کھڑے تھے، لمبی داڑھیوں والے، ہٹے کٹے. تو آ کے بغلگیر ہوئے، ہو بہو وہی منظر جو ملتان ایئرپورٹ پہ تھا. پہلے انہوں نے میرا تعارف کنفرم کیا کہ میں ہی ہوں. اس کے بعد پھر کہا کہ ہم آپ پر فخر کرتے ہیں، آپ سے مراد میری ذات نہیں ہے، ظاہر ہے وہ مکتب، وہ آئیڈیالوجی جو اس وقت کفر کے اور شرک کے مقابلے میں پوری استقامت اور سربلندی کے ساتھ کھڑی ہے، اور توحید کے پرچم کی علمبرداری جس کے ذمہ ہے. اور ساری دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کی نگاہ اس آئیڈیالوجی کی طرف ہے، اور سب کی امیدوں کا سہارا اس آئیڈیالوجی کے علمبردار ہیں. تو یہ خود ان جہالت کے بتوں کو توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس میں اس پاکیزہ ہستی کا پاکیزہ خون سب سے زیادہ مؤثر طور پر، نمایاں طور پر نظر آیا ہے. تو اس لیے یہ جو موقع ہے یہ اتحاد بین المسلمین کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتحاد بین المؤمنین کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وحدت امت کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی شعور اگر مزید بڑھے تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، تو اس ظہور کے موقع پر حتیٰ عیسائی مسیحی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ یعنی آج جس مقام پر ہم کھڑے ہیں اس مقام سے 2 درجے اوپر اٹھنے والی بات ہے. آج ہم شیعہ اور سنی کو اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو وہاں پر غیر صہیونی یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مسیحی بھی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حتیٰ اس زمانے میں وہ ایتھسٹ جو حق کی تلاش میں تھے وہ بھی انہی کلمہ گو اہل توحید اور توحید کے پرچم بردار ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی وحدت انسانی کا ایک عجیب مظاہرہ اس وقت ہمیں نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شعور کا بڑھنا. لہٰذا جیسے جیسے شعور میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے اتحاد اور وحدت کی فضا میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بلا شبہ. اور جلد ہی ہم وہ وقت دیکھیں گے. اب ایک آخری سوال اور پھر ہم اس موضوع کو تمام کریں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کہ جو ابھی موجودہ حالات ہیں، جنگ رکی ہوئی ہے، آگے جو حالات ہیں انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایران کی پوزیشن فیوچر میں، نیئر فیوچر اور آگے مستقبل قریب میں بھی اور مستقبل بعید میں بھی، ایران، مڈل ایسٹ اور جو امریکن اور ویسٹرن کنٹریز ہیں ان سب کی. دیکھیے بنیادی طور پر چونکہ یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور حق اور باطل کی جنگ میں اللہ نے جو شرط رکھی ہے حق والوں کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ حق کے رستے پر استقامت دکھائیں، گامزن رہیں، مقابلہ کریں، شہادتوں سے نہ ڈریں، آنے والی مشکلات سے خوفزدہ نہ ہوں، جو ان کے خلاف انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے اس میں خود باختگی ان کے اندر پیدا نہ ہو، اللہ پر وہ ایمان رکھیں، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھرپور طور پر کریں اور معاشرے میں کھڑے ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ نے یہ قرآن کریم میں بارہا وعدہ کیا ہے مجھ سے بھی، آپ سے بھی، اور ہر اس معاشرے سے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اسی چیز کی دلیل ہے، اسی آئیڈیالوجی کی دلیل ہے. ہم نے گزشتہ 47 سالوں میں ایران کے اس انقلاب کے حوالے سے، عالمی استعمار، مغربی دنیا اور امریکیوں کے حوالے سے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین ہے کہ انہوں نے اس انقلاب کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو پاپڑ بیلے، جو جدوجہد کی، جتنا پیسہ خرچ کیا، جتنا انہوں نے پوری دنیا کو اس کے خلاف لگایا، جتنا پروپیگنڈا کیا، وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف اگر وہ کرتے تو وہ ملک 100 بار تباہ ہو چکا ہوتا، اور 100 بار دوبارہ بنتا تو پھر تباہ ہو جاتا. 47 سالوں میں نہ صرف یہ انقلاب مضبوط ہوا بلکہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد آج جہاں پر کھڑا ہے وہ عجیب ہے. وہ صرف اس خطے کی پالیسی میں اور سیاست میں نہیں بلکہ عالمی سیاست میں اس وقت
اگر امریکہ کے مقابلے میں کسی کا نام لیا جاتا ہے براہ راست مبارزہ، براہ راست جنگ اور براہ راست مقابلے میں، تو وہ چین اور روس نہیں ہے، وہ ایران ہے. جبکہ بالکل 47 سالوں میں ایران کے خلاف اقتصادی محاصرہ ہوا، ہر طرح کی پابندیاں لگی، 3000 پابندیاں ہیں، 3000. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل ایران بین الاقوامی اس معیشت کے سسٹم کا حصہ نہیں ہے، اور کوئی ملک ایک دن کھڑا نہیں ہو سکتا اس سسٹم سے باہر رہتے ہوئے. لیکن ایران نے 47 سال گزارے، اور نہ صرف 47 سال گزارے بلکہ قوت کے ساتھ گزارے. اسی طرح سے ایران دنیا کے موجود دفاعی ان سسٹم سے ہمیشہ محروم رہا، خرید نہیں سکتا تھا. ایران نے ان 47 سالوں میں خود کو اتنا مضبوط کیا اور اپنے داخلی قوت پر، پوٹینشل پر اتنا مرتکز رہا، اپنی توجہ مرکوز کی. آج اپنے دفاع کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے زور بازو پر کھڑے ہو کر، اپنی توانائیوں پر اعتماد کر کے، اللہ کی مدد سے انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ اس وقت دنیا کی 10 بڑی طاقتوں میں اگر کسی مسلمان ملک کا ہر میدان میں نام آتا ہے تو وہ صرف ایران ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آج جس مقام پر ایران ہے، یہ یعنی اپنے کمال کی طرف سفر میں اپنے اوج اور اپنی بلندیوں پر ہے. اس وقت جنگ بندی کی درخواست امریکی کرتے ہیں، ایران نہیں. جنگ کا آغاز وہ کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں اختتام ہمارے ہاتھ میں، اور وہ عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت امریکہ 8 مختلف ممالک کو ایران سے جنگ بندی کے لیے اپنے اور ایران کے درمیان سازش بنا کے استعمال کرتا ہے. پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے کہ ثالثی کرے اور امریکی پیامبر بن کر ایران کے ساتھ گفتگو کرے، اور ہم نے اس کے نتائج دیکھے ہیں. اب بھی ایران امریکیوں کی شرائط پر نہیں، اپنی شرائط پر گفتگو کر رہا ہے، اور سارا امریکہ، سارا یورپ، ساری دنیا کا میڈیا اور دنیا کے بڑے بڑے دفاعی مبصرین اس بات کا برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان 40 دنوں کی جنگوں میں، اور آج تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں، ان 50 دنوں میں ایران دنیا میں طاقتور ترین ملک بن کر ابھرا ہے، اور امریکہ کو اپنی عزت بھی کھونا پڑی، اپنا وقار بھی کھونا پڑا، اپنا اعتبار بھی کھونا پڑا. اب امریکہ پر اور ٹرمپ پر دنیا اعتبار نہیں کرتی. آج انہی 50 دنوں کی جدوجہد میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے سارے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ گئے. کیوں؟ ناقابل اعتبار ہے. جبکہ ایران کی منطقی اور مستدل دلیل کے ساتھ گفتگو اور ان کی حکمت عملی نے ان کے یورپی مخالفین کو بھی ایران کی سیاسی حمایت پر مجبور کر دیا. یہ چیزیں بتاتی ہیں ایران ہر گزرتے لمحے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور جس ملک نے اپنے پورے بین الاقوامی سسٹمز اور توانائی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کی ساکھ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اور اس وقت پیٹرو ڈالر کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایران نے ہرمز پر جس طرح سے پابندیاں لگائیں اور اپنے قوانین کے اطلاق کا اعلان کر دیا، اس کے نتیجے میں دنیا کی معیشت میں جو بحران آیا ہے وہ بتاتا ہے کہ دنیا کی معیشت کا فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایران کے ہاتھ میں ہے اس وقت. اب اس سے زیادہ کامیابی، اس سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس کے بعد جو آنے والے حالات ہیں، اس میں بھی اللہ کی وہی سنت، جو اللہ کی سنت ہے، وہ کار فرما ہے. اگر یہ قوم، اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال اگر یہ قوم استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی، قوم کھڑی ہے ایران کے اندر، لیکن لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر لیڈرز، حکمران، جو موجود حکمران ہیں، اگر یہ اسی استقامت کے ساتھ کھڑے رہے تو پھر نصر بعید نہیں ہے، یقینی ہے کہ یہ جو کامیابیوں کا سفر ہے یہ مستقبل کے ایک بہت بڑے سپر پاور کی صورت میں ایران کو بدل دے گا. اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ نہ ایران اس سے پہلے والا ایران ہے،
نہ مشرق وسطی اس جنگ سے پہلے والی مشرق وسطی ہے، اور نہ ہی امریکہ اس جنگ سے پہلے والا امریکہ ہے۔ نقشہ بھی بدل گیا ہے، اذہان بھی بدل چکے ہیں، عالمی حالات بھی بدل چکے ہیں، اور دنیا کو یہ باور ہو گیا ہے اسرائیل بھی قابل شکست ہے۔ اس کی تمام تر تمطراق کے باوجود اسرائیل کے بڑے بڑے شہر اس وقت ویرانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ امریکہ اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ امریکہ جن دو بڑے بحری بیڑوں کی وجہ سے دنیا میں زلزلہ برپا کر کے حکومتیں چینج کر دیتا تھا، صرف اس خبر کے ذریعے سے کہ بحری بیڑے تمہاری طرف آ رہے ہیں، بحری بیڑوں کو خلیج فارس سے 2,000 کلومیٹر دور جا کر چھپنا پڑ گیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ اپنی تمام توانائیوں کے باوجود اس میدان میں آ کر بہت بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، اور آنے والا وقت اسی ناکامی میں اضافے کا وقت ہے، ایران کی کامیابی کا وقت ہے، اور مذاکرات بہرحال اب امریکیوں کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر عالمی معیشت میں بحران بڑھتا ہے تو امریکہ سب سے بڑا اس کا لوزر ہے۔ امریکہ ابھی کہتا ہے نا کہ ہمارے پاس بڑا تیل ہے، دنیا آئے ہم سے خریدے۔ ٹرمپ نے کئی بار یہ بات کہی، ہرمز بند ہوا تو کیا ہوا، آئے ہم سے خریدے، ہمارے پاس سعودیہ سے زیادہ تیل ہے، روس سے زیادہ تیل ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو پھر امریکہ میں تیل دگنی قیمت پہ کیوں بک رہا ہے؟ مہنگائی دگنی کیوں ہو گئی ہے جب آپ کے پاس تیل ہے؟ تو کیوں ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی معیشت کا جو اثر ہے اس سے نہ یورپ بچ سکا نہ امریکہ، اور یہی چیز حکومت اور اس کی انتظامیہ کو نگل رہی ہے، اور اس چیز کا احساس ان کو بھی ہے۔ اور پینٹاگون جو دھڑے بندیاں ہیں، ان دھڑے بندیوں کے نتیجے میں اگر ہم دیکھیں تو فوج اپنی سیاسی حکومت کے ساتھ کھڑی نہیں ہے، جس کی واضح دلیل گزشتہ ہفتوں میں امریکی وزیر دفاع کے ذریعے سے بڑے بڑے جرنیلوں کو منتخب کروانا اور فوج سے نکالنا ہے۔ لہذا جس ملک کو ہم سپر پاور سمجھتے تھے اس کی سپرمیسی جھاگ کی طرح سے بیٹھ گئی ہے، اور دنیا نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ تو آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی اسلام کی، توحید کی اور مسلمانوں کی، اہل ایمان کی سربلندی کا وقت ہے، اور وہ وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو امن ہوگا، یہ جو جنگ بندی ہوگی، یہ جو معاہدہ ہوگا، وہ معاہدہ بھی انشاءاللہ تعالی دین کی سربلندی کا سبب بنے گا، اور ایران کی مزید تقویت کا سامان فراہم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ تو آپ نے جو ابھی کہا کہ تبدیلی، جتنی بھی تبدیلی آ چکی ہے مشرق وسطیٰ، ویسا نہیں رہا، امریکہ ویسا نہیں رہا، ایران ویسا نہیں رہا، تو اس تبدیلی کو نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا جا سکتا ہے کہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے؟ اور ڈی ڈالرائزیشن ابھی ہوتی تو نہیں نظر آ رہی، ظاہر ہے ڈالر ابھی تو ویک نہیں ہوا اتنا، لیکن کیا ڈی ڈالرائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوگی؟ دیکھیں، عملی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے 13 ممالک کے اندر اپنے اڈے بنائے، اور وہاں پر اپنی جدید ترین دفاعی اور جنگی ایکوپمنٹس وہاں پر انسٹال کیں، اور ان ممالک کو تحفظ دینے کے لیے ان سے اربوں ڈالر وصول کیے، اور اس علاقے میں اپنے وجود کو مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ لیکن ان 40 دنوں کی جنگ میں ان کی 70 سالہ محنت نہ ضائع ہوئی، بلکہ ان اڈوں میں اس وقت ایک امریکی بھی موجود نہیں ہے، اور خطے کے تمام ممالک کا اعتماد بالکل ختم ہو گیا کہ امریکہ اپنے اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ کتنی بڑی تبدیلی ہے یہ۔ آپ نے گزشتہ 2 ہفتوں پہلے قطر کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس دیکھی، جس میں اس نے کہا کہ اب ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں رہا، امریکی اڈوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور ہمارا وہ تحفظ نہیں کر سکتا۔ یہ خود کتنی بڑی بات ہے۔ اس خطے کے اندر امریکیوں کے گزشتہ 70 سال کی ساری محنت ان 40 دنوں میں ضائع ہو چکی ہے، اور اس لیے ٹرمپ کو یہ بیان دینا پڑا کہ اگر ہم اس خطے سے نکل بھی جائیں تو اس خطے کے ممالک کی ہم حمایت جاری رکھیں گے۔ تو یہ کس بات کی دلیل تھی؟ کہ وہ مایوس ہو چکا ہے کہ اس خطے میں رہ نہیں سکتا۔ ایرانیوں کی ایک بہت بڑی
شرط یا بہت بڑا مطالبہ یہی ہے نا کہ اس خطے سے اپنے اڈے نکالو اور اس خطے کو خالی کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپر ہینڈ. اسی طرح سے وہ ممالک جو اس خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی چھتری تلے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، جس میں یو اے ای پہلا ملک ہے، کویت اس میں شامل ہے، بحرین اس میں شامل ہے. خود یو اے ای میں 2 سے 2.5 لاکھ بکنگز کینسل ہو گئیں ان لوگوں کی جنہوں نے اس علاقے میں پوری دنیا سے آنا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں سیاحت ختم ہو گئی، معیشت ختم ہو گئی، بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیاں اس علاقے کو چھوڑ کر واپس چلی گئیں. اس علاقے میں اور خصوصاً یو اے ای جیسے ملک کے اندر جو ایک اعتماد کی فضا اسرائیلیوں نے گزشتہ اس پورے عرصے میں بنائی تھی کہ یہاں پر سرمایہ کاری بالکل محفوظ ہے اور سارے دنیا کے سرمایہ کار یہاں پر آ جائیں، تو ان سرمایہ کاروں کا اعتماد بالکل ختم ہو گیا. اب اس اعتماد کو بحال کرنے میں 10 سے 12 سال لگیں گے. وہ کیسے آئیں گے جب ان کو یہ پتا ہو کہ کسی بھی موقع پر ایک میزائل آ کے ہمیں نشانہ بنا سکتا ہے. ایک برج العرب کی ایک منزل کے ایک روم میں موجود امریکیوں کو جب نشانہ بنایا گیا تو برج العرب 1.5 سال کے لیے بند ہو گیا. کل یو اے ای کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے 1.5 سال کے لیے برج العرب بند. جس ملک کے اندر یہ فضا ہو یا جس خطے کے اندر ان کی ظاہری ترقی اور بلند و بالا ان کی عمارتیں اور وہاں پر چلنے والی ٹیکنالوجیز وغیرہ کا یہ حال ہو جیسے شیشے کے گھر میں انسان رہتا ہو، باہر سے ایک پتھر آئے تو سارا شیشہ کرچی کرچی ہو جائے، تو اس کو ترقی نہیں کہتے. ترقی باہر سے امپورٹ نہیں ہوتی، ترقی اندر سے نکلتی ہے. قومیں اپنے آپ کو خود مضبوط کرتی ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں ایران کے خلاف امریکیوں نے جس طرح سے جارحیت کی، اسرائیلیوں نے جس طرح سے کی، 1 لاکھ سے زیادہ بلڈنگ انہوں نے تباہ کی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ. 1 لاکھ مانا رکھتا ہے نا. بالکل. آپ کو حیرت ہوگی ان 13 اڈوں سے امریکی سب نکل گئے. ان 13 ممالک سے جو خطے کے ممالک تھے، امریکی نکل گئے، برطانوی نکل گئے، یورپینز نکل گئے. کیوں؟ جان کا خوف. یو اے ای سے باہر سے آئے ہوئے سارے سرمایہ کار چھوڑ چھاڑ کر پیدل گاڑیوں میں نکل گئے، عمان کے رستے نکل گئے، شہر ویران خالی. کویت کا یہی حال ہے، بحرین کا یہی حال ہے. جبکہ ایران کے ہر شہر پر انہوں نے بمباری کیا ہے اور آبادی بھی اتنی بڑی ہے. آپ ایران کے سرحدوں کی طرف دیکھیں، کوئی ایک ایرانی ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں مہاجر بن کر گیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم ہے، یہ لوگ قوم نہیں ہے. آپ نے افغان جنگ میں دیکھا کہ لاکھوں لوگ وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان اور ایران چلے گئے. آپ دیگر ممالک میں دیکھیں، آپ کو ہجرتیں بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گی، لیکن ایران میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. بلکہ نہ صرف نظر نہیں آتی، بلکہ اس وقت جو صورتحال ہے گزشتہ 45 دنوں میں ہر رات ایران کے ہر بڑے شہر اور چھوٹے شہر کی سڑکیں اور مین میادین اور چوکس لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں. خواتین، مرد، بچے، بوڑھے سب میدان میں آتے ہیں اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ. اور بعض اوقات تو ہم نے ایسے مناظر دیکھے کہ اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، میزائل گزر رہے ہیں، جنگی طیارے گزر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے. نیچے نہتے لوگ اپنے ہاتھوں میں مائیں بچوں کو لیے ہوئے، باپ کے ہاتھ میں بچے کی انگلی، اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مرد آباد امریکہ اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے گونج میں وہ اسی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ قوم ہے. قوموں کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا، جتھے شکست کھا جاتے ہیں. لہذا جو مستقبل آتا ہے اس خطے کے اندر وہ اس زندہ قوم کا مستقبل ہے، ان جتھوں کا نہیں. لہذا جو آنے والا وقت ہے وہ وقت ماضی سے بڑا مختلف ہوگا اور اس خطے کی صورتحال کو واقعی بدل کر رکھ دے گا، چاہے وہ معیشت کی صورتحال ہو، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہو. بالکل نہیں، یہ تو آپ نے بلا شبہ صحیح کہا. ایسے ایسے مناظر
دنیا نے دیکھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور ہر ایک ورطہ حیرت ہے کہ کس طرح سے اس طرح قوم ہو سکتی ہے، مرد، بوڑھے، بچے، خواتین، کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے، اور جتنا زیادہ ڈرا رہے ہیں، جتنا زیادہ موت کو ان کے اوپر طاری کرنے کی کوشش کریں، اتنا زیادہ وہ ولولے سے باہر نکل کر آتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ قوم تو متحد ہے ایران کی، لیکن لیڈرشپ جو ہے اگر وہ رہی مضبوط اور ڈٹی رہی تو کامیابی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو یہ آپ نے کس تناظر میں کہا کہ آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے یا لیڈرشپ میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ نہیں، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیے، اصل میں جب رہبر شہید آیت اللہ العظمی امام خامنئی زندہ تھے، تب بھی جو لوگ ہوتے تھے، جو الیکشن لڑ کے آتے تھے، صدر بنتے تھے، پھر ان کی کیبنٹ تشکیل پاتی تھی، پھر وہ لوگ پالیسیز بناتے تھے، رہبر ایک لائن دیتے تھے اور وہ عام طور پر کوشش کرتے تھے اپنی لائن ٹوہ کریں اور رہبر کی لائن کو چھوڑ دیں، اور اس کے نتیجے میں ماضی کے جتنے بھی معاہدے ہوئے، جتنے بھی مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات میں ذلت اٹھانی پڑی، نقصان اٹھانا پڑا۔ اس دفعہ چونکہ خود رہبر کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے صورتحال بالکل بدل گئی۔ یعنی پہلی شہادت رہبر کی اپنی ہوئی اور ان کے اپنے گھر والوں کی ہوئی، اس لیے اب صورتحال ایسی ہے کہ لوگ جو میدان میں کھڑے ہیں وہ اپنے اسی حکومت کے اہلکاروں سے روز مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کمزور نہیں پڑنا، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی عوامی بیانیے کو پھر رہبر موجود آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کے بیانات اور ان کی تحریروں اور انہوں نے جو ان دنوں میں تحریری طور پر چیزیں نشر کی ہیں اور بھیجی ہیں، اس سے تائید ہوتی ہے۔ وہ عوام کو بھی پوری سبق کر رہے ہیں اور حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اب ماضی نہیں ہے، یہ ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس کے اثرات آپ نے دیکھے کہ اس دفعہ نیگوسیشنز کے لیے اور مذاکرات کے لیے صرف وزارت خارجہ نہیں، وزارت خارجہ سے ہٹ کر باقی لوگ بھی مکمل طور پر انوالو ہوئے، جس میں پارلیمنٹ کے اسپیکر قالیباف صاحب شامل تھے، کچھ اور لوگ شامل تھے، تاکہ مذاکرات بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی جب مذاکرات ہوئے تو جن لوگوں نے مذاکرات میں مضبوط ترین موقف اختیار کیا وہ ایران کی مذاکرات کار ٹیم تھی، جس کو رہبر نے بھی اپریشیٹ کیا اور عوام نے بھی۔ لہٰذا میری گفتگو کا مطلب یہی تھا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح سے ڈٹے رہے تو یقین جانیں امریکہ کیا ساری دنیا مل کر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ ان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اب کمزوری نہیں آتی۔ اس لیے نہیں آتی کہ پیچھے رہبر شہید کا پاکیزہ نورانی لہو شامل ہے، لہذا اب وہ کمزوری نہیں آ سکتی انشاءاللہ تعالی۔ بے شک، بے شک۔ اور شہید کا جو لہو ہے وہ ہمیشہ رنگ لاتا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ اتنی شہادتیں اور پاکیزہ شہادتیں ہیں کہ جس نے انقلاب کو ایک نئی جان دی ہے اور پورے عالم اسلام کو ایک نئی روح بخشی ہے، اور سب متحد ہو گئے، اور انشاءاللہ فتح و کامرانی قدم چومے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہمارے جو سوالات تھے اور ناظرین کے جو سوالات ہیں ان کا تسلی بخش اور تفصیل سے جواب دیا۔ انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو پھر سے زحمت دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔